حسن بھائی یہ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ قرآن میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ سے یا مطلب ہمارے پاس جتنی بھی نالج ہے اس میں یہ بات ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہود میں ایسا عقیدہ رہا ہے، یا اگر یہ ایک سیکٹ کے بارے میں تھا تو قرآن نے اس کو عمومی مخاطب کیوں کیا؟ کرسچنز کی طرح جس طرح وہاں پہ اشارے ملتے ہیں اس طرح بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ قرآن نے عمومی مخاطب کیا ہے، جہاں پر بھی کیا ہے وہاں پر یہود موجود ہیں، الف لام ان کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ عہد کا ہوتا ہے، وہ اپنے مخاطبین کی رعایت سے اس کی تخصیص کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید تو جہاں پر بھی گفتگو کر رہا ہے وہ تو اسی پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے۔ جو یہود ہیں انہی یہود کے بارے میں کہا ہے کہ ان یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ، انہی یہود کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی یہ تو اس وقت تمہارے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو ہر جگہ پر مخاطبین ہی زیر بحث ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آج کے یہود جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی عزیر کو جو علیہ السلام پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں ان کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا، اور ہم تو اسی توحید کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کے بارے میں دعویٰ بھی نہیں کیا کہ قیامت تک آنے والے یہود کا یہ عقیدہ ہے جس کو میں زیر بحث لے کر آ رہا ہوں، وہ ان کے مخاطبین ہیں۔ اور جب آپ تحقیق کرتے ہیں اس زمین کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو عزیر وہاں پر زیر بحث ہیں وہ عزیر پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑے فقی ان کے اندر گزرے تھے جن کو بعد میں بہت غیر معمولی حیثیت دے دی۔ تو یہ مدینے کے جو یہود ہیں ان کا وہ عقیدہ، ان کا وہ نظریہ زیر بحث ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث میں یہود کی نسبت سے خود قرآن مجید کو زیر بحث لے کر آتا ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی اس کی نفی مذکور نہیں ہے کہ یہود آگے بڑھ کر قرآن مجید پر یہ اعتراض اس زمانے کے یہود کریں کہ یہ کیا تم ہمارے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو، تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو یہود کی تاریخ اپنی موجود ہے، خود یہودی روایات، یہودی مسلمان ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام اس جگہ پر پہنچے ہیں، پہلے یہود کی جگہ پر کھڑے تھے پھر وہ مسلمان ہوئے۔ کسی نے نفی ان کی نقل نہیں کی کہ وہ کہیں جی ہماری نسبت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو دعویٰ اس ڈیموگرافک کے اندر موجود لوگوں کے بارے میں ہے۔ جو مسیح ہیں وہاں پر وہ خود وہ مسیح ہیں جو پال کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نسخ شریعت کا عقیدہ زیر بحث نہیں ہے۔ کیوں زیر بحث نہیں ہے؟ حالانکہ مسیح تو آج پوری دنیا میں نسخ شریعت کو مانتے ہیں، شریعت ان کے، کیونکہ یہ پال نے، سینٹ پال سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ پال کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جب کوئی مخاطبہ کر رہا ہے، کوئی مکالمہ نقل کر رہا ہے، تو اس کی جو امیڈیٹ آڈینس ہے اس کے نظریات کیا ہیں جن کو وہ زیر بحث لے کر آ رہا ہے۔ تو نہ تمام یہود کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، ان کی نسبت سے دعویٰ کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے جن کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر